السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ کسی بھی ملٹری افسر کو سیاست میں آنے کے لیے سرکاری ملازم کا تو 2 سال ہے، لیکن ملٹری آفیشیلز خاص طور پہ اس اہم ترین پوزیشنز پر جو ڈی جی آئی رہا ہو، اس کو سیاست میں آنے کے لیے ایٹ لیسٹ کہا جاتا ہے 5 سال کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کو ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں، بہت ساری جگہوں سے آپ سن رہے ہوں گے کہ عمران خان صاحب نے جنرل فیض کے ذریعے آئی ایس آئی کو اپنے حق کے لیے استعمال کیا۔ کیا کہ وہ وزیر اعظم بننا چاہتے تھے دوبارہ، کیا کہ وہ چاہتے تھے کہ جی دوسری سیاسی جماعتوں کو پابند سلاسل کیا جائے، ان کے اوپر دباؤ ڈالا جائے، ان کو توڑا جائے، ان کو ختم کیا جائے۔ عمران خان نے بحیثیت عمران خان پی ٹی آئی کی قیادت اور وزیر اعظم جنرل فیض کو یہ لالچ دی تھی کہ اگلا وزیر اعظم جو ہے، اگلا آرمی چیف جو ہے وہ جنرل فیض ہوں گے، اور ڈی جی سی سے ڈی جی آئی تک کا سفر یہ سامنے تھا، اور جنرل فیض کو پورا یقین تھا کہ عمران خان برسر اقتدار رہتے ہیں تو میں آرمی چیف بنوں گا، کیونکہ وہ ان 5 ناموں میں شامل تھے جو وزیر اعظم کو جاتا ہے، اور وزیر اعظم ان میں سے کسی کو بھی پک کر لے۔ تو اس صورتحال میں عمران خان نے جنرل فیض کو، اور جنرل فیض نے اپنی اس پوزیشنز کو پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنے، اس کو فیور کرنے، اس کو اسٹیبلش کرنے، ان کو آگے بڑھانے، ان کی حکومت کو قائم رکھنے، اور آئندہ وزیر اعظم عمران خان کے لیے بھرپور عمل کیا۔ پولیٹیکل ایک سیل ہے آئی ایس آئی میں، آرمی میں، جو آئی ایس آئی پولیٹیکل سیل کے ذریعے ایک جنرل پولیٹیکل کام کرتی ہے، لیکن یہ جو کام ہوا تھا وہ جنرل فیض نے مکمل طور پر اپنی تمام صلاحیتیں، طاقتیں پی ٹی آئی کے اسٹیبلش ہونے پہ اور اپوزیشن کو توڑنے میں لگا دیا تھا۔ اور پھر یہ ایک معرکہ ہے جو آرمی چیف اور ڈی جی آئی کے درمیان ہوا۔ اچھا، ڈی جی آئی وزیر اعظم کی پوزیشنز کو استعمال کر کے خود آرمی چیف بننا چاہتے تھے، یہاں تک تو بات بالکل کلیئر ہے، لیکن یہ بات بھی اب سامنے آ رہی ہے کہ دونوں نے مل کر ایک نیٹ ورک بنایا، اور اس نیٹ ورک کے ذریعے اپنے آپ کو آرمی میں بھی اور باہر مضبوط کرنے کی کوشش کی، اور ان تمام طاقتوں کو کمزور کرنے کی کوشش کی جو ان کے مخالفین میں سے تھے۔ اب جہاں پر یہ اسٹرائک نہیں کر سکے، وہ آرمی چیف کا عہدہ تھا جنرل باجوہ کا، کیونکہ جنرل باجوہ آرمی چیف تھے، ان کے ایک قلم پہ ڈی جی آئی کور کمانڈر بن سکتے تھے، جو کہ بنے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وزیر اعظم کا اختیار ہے آئی ایس آئی لگانا، ورنہ تو یہ بھی سیریمونیل پوزیشنز ہیں۔ جب آرمی چیف ڈی جی آئی کو کور کمانڈر لگا سکتا ہے تو وہ کور کمانڈر کو آئی بھی لگا سکتا ہے، یہ ہے اصل میں لا۔ لیکن وزیر اعظم کیونکہ امیجیٹ باس ہیں، اور یہ پہلے بھی ایسا ہے کہ وزیر اعظم ہی ڈی جی آئی لگاتے ہیں، تو چنانچہ ڈی جی آئی جنرل فیض لگے، اور آرمی چیف جو ہے وہ آپ کے اہم ترین پوزیشن ہوتی ہے جس کے اوپر پورا بیس کرتا ہے اگلی حکومت بھی۔ تو جنرل فیض کو اس ایکسٹینشن دی گئی، اس وعدے کے ساتھ آپ کو ایکسٹینشن دی جا رہی ہے، اور نیکسٹ آرمی چیف جو ہیں وہ جنرل فیض ہیں۔ یہ کلیئر تھا عمران خان صاحب کی طرف سے بھی اور ان لوگوں کی طرف سے بھی، لیکن جنرل باجوہ نے سیکنڈ ٹائم جب یہ مانگا کہ جی مجھے ایکسٹینشن دیا جائے، تو وہاں ان کی لڑائی ڈی جی آئی سے بھی اختلاف بنے اور وزیر اعظم سے بنے، چنانچہ نہیں دیا گیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جنرل آپ کے باجوہ نے ایک طرف ڈی جی آئی کو ہٹا کر کور کمانڈر پشاور کر دیا، ان کی طاقت کو کمزور کیا، دوسری طرف جو مختلف سیاسی جماعتیں پارلیمنٹ میں موجود تھیں ان کو سپورٹ کیا، اور کہا آپ عمران خان کے خلاف عدم اعتماد تحریک لائیں، اور کیونکہ آرمی کی فل سپورٹ تھی، آرمی چیف چاہتا تھا، چنانچہ وہ آ گیا، اور اس کے بعد جنرل عاصم منیر صاحب جو ہے وہ آرمی چیف بن گئے۔ جنرل باجوہ کو بھی دوبارہ ان سیاسی جماعتوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا، لیکن وہ کس سے لڑ سکتے تھے، چنانچہ وہ چلے گئے۔
باجوہ جنرل فیض جو کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت، جو ان کا آرمی ایکٹ ہے، ان کے تحت وہ 5 سال تک کسی سیاسی جماعت معاملات میں انوالو ہی نہیں ہو سکتے تھے، لیکن دیکھنے میں آیا جو کہ بہت بڑی ثبوتوں کے ساتھ ان کے پاس پہنچ چکا ہے، آپ کے جو موجودہ اس وقت آپ کے آرمی ہیں، موجودہ جو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، جو موجودہ انکوائری کیا ہے کہ جنرل فیض ریٹائرمنٹ کے بعد بھی پی ٹی آئی کو چلا رہے تھے، گویا وہ اصل میں بانی چیئرمین کے اندر بھی اور بانی چیئرمین کے باہر ہونے پر بھی پی ٹی آئی کو اصل انسٹرکشن جاتی تو جنرل فیض کی تھی، لیکن عمل درآمد جناب عمران خان کے ذریعے ہوتا تھا، اس لیے اصل میں جو پی ٹی آئی کے چیئرمین بن گئے تھے وہ جنرل فیض بن گئے تھے، اور پی ٹی آئی کے اہم ترین لوگ بھی عمران خان سے مشورہ کرنے کے بجائے ان کی دست شفقت کے بجائے جنرل فیض کی دست شفقت لیتے تھے، جو اب ثابت ہو رہا ہے، جس کی بنیاد پہ جنرل فیض جس کے اوپر اشارہ کر دیتے تھے، عمران خان نے وہ بات ماننا تھا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگلا وزیر اعظم بھی عمران خان اسی صورت میں بن سکتے ہیں جب ڈی جی آئی چاہے۔ تو چنانچہ ایک طریقے سے جب یہ ڈی جی آئی تھے اس وقت بھی پی ٹی آئی کے سرپرست اعلیٰ جنرل فیض رہے، اور جب ریٹائر ہوئے تو پھر اس کے بعد تو کھل کر انہوں نے تحریک انصاف کو سپورٹ کیا عمران خان کے ساتھ۔ وہ کئی چینل کے ذریعے، میڈیا پرسن کے ذریعے، وکلاء کے ذریعے، اور یہ جو آپ کے سپرنٹینڈنٹ، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کے ذریعے رابطے میں تھے، چنانچہ وہاں سے انسٹرکشن جاتی تھی، اور اسی طریقے سے وہ رابطہ ثاقب نثار والا بھی آتا ہے جو اس گٹھ جوڑ کا حصہ ہے۔ تو چنانچہ عمران خان جو ہیں وہ آپ کے جیل میں تھے، لیکن پی ٹی آئی کو جو چلایا جا رہا تھا وہ چلایا جا رہا تھا جنرل فیض کے ذریعے، اور میں نے پہلے کی بھی آپ کو بات بتا دی اور بعد کی بھی بات بتا دی۔ اب جنرل فیض تو کورٹ مارشل میں ہے، لیکن اتنے مواد آپ مختلف جگہ سنیں گے، میری بھی اطلاع یہ اتنا مواد عمران خان کے خلاف آ چکا ہے کہ وہ ان کا فوجی عدالت میں 9 مئی کے حوالے سے بھی اور آپ کے جنرل فیض کے گٹھ جوڑ کے حوالے سے بھی ٹرائل بالکل تیار ہے۔ کسی وقت بھی آپ سنیں گے کہ عمران خان کو فوج کے حوالے کر دیا گیا اور وہ فوجی جیل میں منتقل ہو گئے ہیں، جس کا عمران خان نے ذکر بھی کیا، اور اسی لیے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ گئے کہ مجھے فوجی عدالت میں نہ بھیجا جائے۔ بٹ اٹس کلیئر، اب سب چیزیں واضح ہو چکی ہیں، اور میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ اصل میں جو چیئرمین تھے پچھلے کئی سالوں سے پی ٹی آئی کے، عمران خان نہیں تھے، فیس ان کا تھا، لیکن ساری کارروائی جنرل فیض چلاتے تھے۔ اب وہ ساری چیزیں سامنے آ گئی۔ ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے۔ اللہ حافظ۔